هم المفلحون، بس وہ ہے. اب اس کے بعد کوئی شرط نہیں، یہ آخری شرط ہے. جو اس نور کا اتباع کر لے، اللہ کہتا ہے کہ بس اس کی نجات میں کوئی شک نہیں رہ گیا. جس نے اس نور کا اتباع کر لیا وہ صاحب نجات ہو گیا. تو دیکھیے یہ نور، مفسرین نے جو قرآن کی ہر آیت کو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ آل محمد سے اس کا رخ بدل جائے، انہوں نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي سے مراد قرآن ہے. یہ نور قرآن ہے. حالانکہ قرآن کے لیے پورے قرآن کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، قرآن معہو کے ساتھ نہیں آیا، انزل معہو اس کے ساتھ آیا نہیں. نزلنا علی عبدنا کتاب انزلناہ الیک، یا الیک کا لفظ ہوتا ہے یہ تیری طرف آیا یا تجھ پر آیا. قرآن رسول پر آیا ہے، رسول کے ساتھ نہیں آیا. تو اب قرآن وہ نور نہیں ہے اس آیت میں مراد کہ اگر آپ اس کا اتباع کریں. اور پھر دوسرا لفظ اللہ نے ایسا رکھا، قرآن اقوال کا مجموعہ ہے، اور لفظ جو قول ہوتا ہے اس کو سن کر اگر آپ اس کو تسلیم کریں تو آپ اطاعت کرتے ہیں. لیکن جب لفظ رکھا جائے اتباع تو کہا جاتا ہے کہ کسی کے نقش قدم سامنے ہو اور آپ قدم بہ قدم اس کے نقوش پر چلیں. ترجمہ کرنے والوں نے مسلمانوں کو نہیں سمجھنے دیا. اطاعت کا ترجمہ بھی وہی، اتباع کا ترجمہ بھی وہی. اب فارسی میں اس کا بہت خوبصورت ترجمہ ہے پیروی. اتباع پیروی کو کہتے ہیں، اور پیروی پے پیچھے، روی چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. پتہ چلا قرآن نقش قدم چھوڑ کے چلتا نہیں ہے. کوئی ایک کردار چاہیے کہ جو آگے آگے چلے اور آپ اس کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے بڑھیں. جب آپ اس کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے بڑھیں گے تو آپ لفظ اتباع کے معانی پہ عمل پیرا ہو جائیں گے. اب اگر کوئی کہے کہ اس نور سے مراد رسول ہے تو اسے پھر آیت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انزل معہ، رسول خود نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نور ہے جس کا اتباع کیا جا سکتا ہے اور رسول کے ساتھ. بس صرف وہی ہے فلاح یافتہ. کوئی اور نہ سمجھے، نہ کوئی اپنے عمل پہ اترائے، نہ کوئی اپنے عقیدے پہ اترائے. صرف اس کا عقیدہ و عمل قابل قبول ہوگا، وہی نجات تک پہنچے گا جو اس نور کا بھی اتباع کرے. سب سے پہلی شرط ایمان لائے. ایمان کے بعد مجمع کٹا الضرور ہو، اس کی عزت کرتا ہو. پھر مجمع اور کم ہوا نصرو ہو. آخری واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کا بھی اتباع کرے. اولئک هم المفلحون. تو دیکھیے صاحبان صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل. نصرت کی منزل پہ رسول کی نصرت کیسے کی جائے؟ کیا رسول کو امت سے کسی علمی امداد کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود معلم ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا معلم بن کے آیا ہے. تم جاہل ہو، تم امی ہو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت کی بھی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ تو ایسا انسان ہے، تم وہ انسان ہو کہ جو ماؤں کے شکم سے جاہل پیدا ہوئے. یہ ایک خصوصی انسان ہے. علم القرآن خلق الانسان، پہلے علم قرآن اس کو ملا، یہ پھر خلق ہوا، یہ پیدا ہی علم پر ہوا. تو رسول کو امت سے کوئی علمی مدد نہیں چاہیے. تو کون سی مدد؟ بھائی مالی مدد. تو تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مدد نہ ہوتی. مال خدیجہ مال محمد
کہ امت اس حالت میں ہو کہ رسول کی مدد کرے، تو رسول کی مالی مدد بھی نہیں، یہاں رسول کی صرف جان کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، جان ساری کے ساتھ مدد مانگی جا رہی ہے کہ جہاں رسول میدان قتال میں جائے، رسول کسی خطرے میں جائے تو تم اپنی جان کو ڈھال بنا کر پیش کرو، رسول کی معیت میں جاؤ، رسول کی پشت پناہی کرو۔ یہ اگر تم نے کر لیا تو اللہ تمہیں سند دے گا کہ تم نصرت میں کامیاب ہو گئے۔ اب صرف نصرت کے لیے جانا کافی نہیں، نصرت پر برقرار رہنا کافی ہے۔ یعنی صرف لشکر میں چلے گئے، اور رسول تو ایسا رحیم تھا کہ کبھی بھی نہیں کہا کہ جب وہاں جاتے ہو کرتے تو کچھ نہیں، اس دفعہ ساتھ کیوں آ رہے ہو، لیکن رسول خاموش ہے۔ رحمت عالم میں اللہ کو کہنا پڑا، اللہ کو بولنا پڑا کہ جب جاتے ہو تو پھر میرے رسول کو میدان میں اکیلا چھوڑ کے لوٹ کیوں آتے ہو، اللہ کو کہنا پڑا۔ ایک مقام پر نہیں، مسلسل قرآن حکیم میں کئی موقع یاد ہیں۔ دیکھو جب تم احد کی پہاڑیوں میں چڑھ رہے تھے، میرا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، یہ تمہیں پیچھے سے صدائیں دے رہا تھا، تم رسول کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نصرت وہ ہے کہ جو ثابت قدم رہ کر نصرت کی جائے۔ پر رہا رسول کی نصرت کس انداز سے؟ بھائی نصرت جب تو موجود ہے، پھر تو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی مدد کرو، کیا تیرے سے بڑا بھی کوئی مدد کرنے والا ہے؟ یہاں تو مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں کہ یا اللہ مدد کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ مدد کر سکتا ہے، نہ یا علی مدد کہو نہ یا رسول مدد کہو۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ بدعت ہے، اور بارے رہا تو مسلمانوں سے، انسانوں سے، مخلوق سے اپنے رسول کی نصرت طلب کر رہا ہے۔ اللہ کہے گا کہ تم صرف میرے رسول کی بات کرتے ہو، اور ذرا قرآن کھول کے دیکھو، سورہ صف میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین کونوا انصار اللہ۔ بھئی عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ یہاں تو رسول کی مدد مانگی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اے مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کونو ایک ہی عجیب جملہ ہے، قرآن میں دو جملے بالکل ہم وزن ملیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کونو مع الصادقین، ایک جگہ فرمایا کونو انصار اللہ۔ پتہ چلا کہ دونوں جملوں میں کوئی گہرا رشتہ ہے۔ کونو مع الصادقین کا مطلب دوسرا اگر لیا جائے تو کونو انصار اللہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ جو صادقین کے ساتھ نہیں چل سکتا وہ اللہ کا مددگار نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا مددگار وہ ہو نہیں سکتا جو صادقین کی معیت میں نہ ہو۔ کونو انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ باری رہا ہم تو رسول کے لیے نصرت طلب کرنے پر تیری پاک بارگاہ میں سائل تھے کہ جب تیرے جیسا مددگار ہے تو انسانوں سے مدد کیوں مانگی؟ فرمایا نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا علی مدد بدعت، اور اللہ نے کہہ دیا یا مومن مدد، یا ایھا الذین آمنوا، پکارا اے مومن کونوا انصار اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اردو میں کیجئے اے مومن کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ یا مومن مدد اللہ پکار رہا ہے۔ اچھا یا اللہ تیری مدد کیسے؟ تو محور و سرچشمہ ہے تمام قوتوں کا، ہر مدد کا، ہر مدد تیری بارگاہ سے تخلیق ہو کر عطا ہوتی ہے۔ تو انسانوں سے، مجبوروں سے، بے کس انسانوں سے تو مدد مانگ۔ فرمایا کہ نہیں، آگے بھی پڑھو۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، کہ جیسے عیسیٰ نے، کیونکہ ہم نے سوال کیا بارے اللہ تیری مدد کریں کیسے؟ کونوا انصار اللہ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہا کہ اس طرح سے میری مدد کرو۔ مثال دی جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، اس کا مطلب ہے عیسیٰ نے بھی اللہ کے ہوتے ہوئے اپنے حواریوں سے مدد